گرمی ہنگامہ بدر و حنین، حیدر و صدیق و فاروق و حسین، وقت بیجا ستوت بانگ صلوات، التزام قرت صفت، تیغ ایوبی نگاہ بایزید، دونوں عالم کے خزانوں کی کلید، عقل و دل شوریدہ یک جام میں، اختلاط ذکر و فکر و رومی و رے، علم و حکمت شرع و دین نظم امور، قلب سینوں میں دھڑکتے نا صبور، حسن عالم سوز الحمرا و تاج، قدسیوں نے بھی دیا جس کو خراج۔ علامہ اقبال کہہ رہے ہیں بدر اور حنین کا ہنگامہ ہو، یا حضرت حیدر کرار ہوں، یا حضرت ابو بکر صدیق ہوں، یا حضرت عمر فاروق ہوں، یا حضرت امام حسین، یہ سب آپ ہی کی تربیت یافتہ تھے۔ میدان جنگ میں نماز کی اذان کی ہیبت ہو، یا جنگ کے دوران سورۃ الصفات کی قرأت ہو، سب حضور ہی کی تعلیم کا نتیجہ ہیں۔ حضور کا فرمان ہے کہ اگر جنگ میں نماز کا وقت آ جائے تو اذان کہہ کے اللہ کے حضور سر بسجود ہو جاؤ۔ ایوبی تلوار ہو یا بایزید کی نگاہ، دونوں ہر دو جہانوں کے خزانوں کی کنجی ہے۔ صلاح الدین نے یورپ والوں کا مقابلہ کر کے اسلام کی عزت کو چار چاند لگائے، جبکہ حضرت بایزید بسطامی کی نگاہ کی تاثیر سے ہزاروں انسان کے دل نور سے منور ہو گئے۔ یہ سب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کی تعلیمات کا نتیجہ ہے، کیونکہ آپ ہی نے دنیا اور آخرت میں سرخروئی اور سرفرازی کی راہ دکھلائی۔ پھر مولانا رومی کے ذکر اور امام فخر الدین رازی کے فکر کے اختلاط گویا عقل اور دل کے لیے ایک ہی جام میں سے مستی کا ساماں ہوا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں عقل و دل کو کامل کیا۔ آپ کے فیضان سے عقل اور عشق دونوں مراد پا گئے۔ یہ علم و حکمت، شرع و دین اور نظام، یہ امور، یہ سب کیا ہیں؟ یہ سب حضور ہی کی تعلیمات کے نتیجے میں واضح ہوئے، اور حضور ہی کی نگاہ مبارک کے فیضان سے سینوں کے اندر ناصبور دل پیدا ہوئے، یعنی جذبہ عشق سے سرشار ہوئے۔ الحمرا اور تاج محل کی عالم سوز خوبصورتی، جو فرشتوں سے بھی خراج تحسین وصول کرتی ہے، اور وہ سب کچھ جن کا ذکر اوپر آ چکا ہے، حضور ہی کے لمحات میں سے ایک لحظے کی صورت ہے، اور حضور اکرم ہی کی تجلیات میں سے ایک تجلی کی شکل ہے۔ گویا دنیا میں جہاں کہیں بھی کسی مومن یا مومنوں نے اپنی داخلی شخصیت کا اظہار کیا، وہ خواہ کردار و عمل کی صورت میں ہو، خواہ اس کے فکر و خیال میں اور اس کے ہنر و فکر میں ہو، سبھی حضور ہی کے فیضان کا ایک معمولی سا حصہ ہے۔ ستوت کہتے ہیں روپ کو، دبدبے کو، ہیبت کو۔ بانگ کہتے ہیں آواز یعنی اذان۔ صلوات نماز کو کہتے ہیں۔ نبرد لڑائی کو۔ تیغ تلوار کو کہتے ہیں۔ ایوبی اشارہ ہے سلطان صلاح الدین ایوب کی طرف۔ عقل مراد حکمت و فلسفہ، یہاں اشارہ ہے امام فخر الدین رازی کی طرف۔ دل مراد عشق و عرفاں، یہاں اشارہ ہے مولانا روم کی طرف۔